محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، زیر کر پائیں گے کیا اس کو زمانے والے، زیر کر پائیں گے کیا اس کو زمانے والے، رب نے ہے اونچا کیا، رب نے ہے اونچا کیا ختم نبوت کا عالم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم آج پھر ایک بار ایک نئے پروگرام کو لے کر حاضر ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ایف جی این چینل مختلف پروگرامز کو لے کر آتا رہتا ہے۔ ماشاءاللہ آج سے ہم ایک ایسے نئے پروگرام کی سٹارٹنگ کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم بہت ساری اچھی باتیں سنیں گے۔ یوں تو ظاہر ہے کہ ہم ہر پروگرام میں اچھی باتیں سنتے ہیں، لیکن یہ پروگرام کچھ خاص ہے۔ اب خاص کیوں ہے کوئی بتائیں گے مجھے؟ اس کا پرومو بھی ماشاءاللہ کافی شیئر ہو رہا ہے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ خاص کیوں ہے اس کا نام بھی آپ کو ہو سکتا ہے معلوم ہو کچھ بچوں کو۔ جی مصطفیٰ بھائی۔ اس میں نبی پاک کا ذکر ہوگا۔ ہاں، ہمارے پیارے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوگا؟ ذکر ہوگا۔ ذکر ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ذکر ہوگا۔ ذکر ہوگا۔ ماشاءاللہ الکریم، یہ پروگرام ہمارے نبی، آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، آپ کی زندگی کے حوالے سے اور آپ کے مبارک ارشادات پر مشتمل یہ پروگرام ہونے جا رہا ہے۔ انشاءاللہ الکریم ہم آقا علیہ السلام کی زندگی طیبہ کا انشاءاللہ ذکر کریں گے اور سنیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو کس انداز پر گزارا ہے، آپ کے کیا معاملات تھے، آپ کے کیا کاروبار تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا شان و عظمت عطا فرمائی ہے، اس کے حوالے سے بھی سنیں گے۔ اور اس میں ہم ایک سیگمنٹ یہ بھی شامل کریں گے جس کا نام ہے دا گولڈن ورڈز۔ چلیں سب سے پہلے میں لائن بائی لائن آپ کو اپنے پروگرام کے سیگمنٹس بتا دیتا ہوں۔ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوگا پیارے بچوں جس کا نام ہے دا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہوگا؟ The life of محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سیگمنٹ کے اندر ہم آقا علیہ السلام کی زندگی طیبہ کا ذکر کریں گے اور انشاءاللہ الکریم زندگی کے حوالے سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دوسرا سیگمنٹ ہمارا ہوگا دا گولڈن ورڈز۔ کیا ہوگا؟ The golden words۔ اب یہ کون سے گولڈن ورڈز ہیں؟ کون سے ہو سکتے ہیں؟ یہ وہ لفظ ہیں، وہ ورڈز ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے نا۔ یوں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں ہر لفظ، ہر بات آپ کی، ہر جملہ آپ کا اور ہر لفظ آپ کا گولڈن ہے۔ کیا ہے؟ گولڈن ہے۔ گولڈن ہے۔ لیکن آج دنیا نے جن الفاظ کو گولڈن سمجھا اور نمایاں سمجھا، حالانکہ سارے نمایاں ہیں، لیکن کچھ ورڈز ایسے ہیں جو اور زیادہ نمایاں ہیں، اور اس کے اندر پیارے بچوں ایسی باتیں، حکمتیں ایسی چھپی ہوئی ہیں جو آج دنیا ان کو تسلیم کر رہی ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ تسلیم کر رہی تسلیم کر رہی ہے۔ تو وہ اس طرح دنیا کے لیے کیا بنے؟ دا گولڈن ورڈز۔ ورڈز بنے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی سنیں گے کہ وہ کون سے ورڈز ہیں اور وہ کس طرح گولڈن بنے ہیں۔ اور پھر ایک سیگمنٹ ہمارا ہونے والا ہے جس کا نام ہے تذکرہ کچھ خاص لوگوں کا۔ کیا نام ہے؟ تذکرہ کچھ خاص لوگوں کا۔ اچھا، اس میں کیا ہوگا؟ جیسے کہ سیگمنٹ کا نام ہے، اس سے ریلیٹڈ کچھ ہوگا۔ جی انس بھائی کو مائک دیا جائے۔ اس میں خاص لوگوں کا ذکر ہوگا۔ کن کا ذکر ہوگا؟ خاص لوگوں کا۔ ہاں، اس سیگمنٹ کے اندر ہم پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین ایسے یعنی لوگوں کا ذکر کریں گے، ایسی شخصیات کا ذکر کریں گے جن کا کنیکشن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ کن سے ہے؟
ہمارے پیارے آقا صلی اللہ ہاں ان کا تذکرہ ہم سنیں گے, ان کی بایوگرافی ہم سنیں گے کہ ہمارے نبی سے کیا کنیکشن ہے ان کا اور کس وجہ سے ہے, اور ان کے حوالے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے. اور پیارے بچوں پھر چوتھا سیگمنٹ ہمارا ہوگا, وہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگی ایکٹیویٹی. کیا ہوگی؟ ایکٹیویٹی. ایکٹیویٹی میں کیا کرایا جائے گا؟ آپ کو بورڈ نظر آ رہا ہے؟ جی جی لیفٹ سائڈ بورڈ ہے. جی. ہاں نیچے کچھ جملے رکھے ہوئے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ایک جملہ ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہے. ٹھیک ہے. آپ کو وہ جملہ بنانا ہے, وہاں پر اوپر وہ جو نیچے کچھ تختیاں رکھی ہوئی ہیں ان تختیوں کو اوپر لگانا ہے. لگا دیں گے؟ جی جی. ٹھیک ہے. انشاءاللہ وقت آنے پر آپ میں سے کچھ بچوں کو ہم بلائیں گے, ان کو یہ ایکٹیویٹی میں حصہ لینا ہے اور اس طرح جملوں کو مکمل کرنا ہے. بڑی پیاری ایکٹیویٹی ہے, اور انشاءاللہ جو جملہ آپ مکمل کریں گے اس سے بھی کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنے کو بھی ملے گا اور درس بھی ملے گا, اور انشاءاللہ آپ کے نالج میں بھی کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا. اب جو پانچواں جو سیگمنٹ ہے پیارے بچوں, اس کا نام ہے زندگی ایسے گزاریں. کیسے گزاریں؟ زندگی سے گزارے. اچھا, اب اس میں کیا ہونے والا ہے؟ اس میں ہم ایک عادت کریمہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کریں گے, سنائیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کو کس انداز پہ گزارتے تھے, تو ہمیں زندگی ایسے گزارنی ہے. کیسے گزارنی ہے؟ ایسے گزارنی ہے جیسے ہماری نبی نے زندگی گزاری ہے. تو انشاءاللہ ون بائی ون اس کو ہم سیگمنٹ کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے, اور جس طرح ہم سب سے پہلے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں وہ قرآن کریم کی تلاوت سے کرتے ہیں. آئیے سب سے پہلے ہم اپنے پروگرام کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. ماشاءاللہ. آج آپ کون سی سورہ کی تلاوت کرنے والے ہیں؟ سورہ بقرہ کی ابتدائی 3 آیتیں. چلیں ماشاءاللہ. پیارے بچوں, جب بھی قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, اور ہمیں توجہ کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیا کرنی چاہیے؟ جی حنزلہ بھائی کیا کرنی چاہیے؟ مائک دے دیں بھائی حنزلہ بھائی کو. سیدھے ہاتھ سے لینا ہے سیدھے ہاتھ اور سے سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. دینا ہے. جی کیا کرنی چاہیے؟ توجہ سے سننا چاہیے نا؟ غور سے سننا چاہیے. جی جی چلیں بھائی غور سے سنتے ہیں. ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑے پیارے انداز میں آپ نے ہمیں قرآن کریم کی تلاوت سنائی. اللہ پاک کی آپ پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں. اللہ پاک آپ پر اپنا کرم فرمائے, آپ کو سلامت رکھے, نظر بد سے بچائے. ماشاءاللہ. پیارے بچوں, ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کو وقتاً فوقتاً کرتے رہیں, اور ہو سکے تو اپنی آواز کو بھی نکھاریں, اپنے الفاظ کو بھی نکھاریں, اور ان کی ادائیگی کو بھی نکھارنا چاہیے, اور قرآن کریم کو اچھے انداز سے کیا کرنی چاہیے؟ سننا چاہیے اور اس کی تلاوت کرنی چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ برکت دے. چلیں اب ایک کلام بھی شامل کر لیتے ہیں اپنے پروگرام میں. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ قاری صاحب اور نعت خواہ بھی شامل ہیں.
حسان بھائی ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز سے کلام بھی سناتے ہیں. آج کون سا کلام سنائیں گے حسان بھائی؟ نیا پروگرام ہے، نیا کلام کوئی؟ بے خود کی یہ دیتے ہیں. کیا بات ہے ماشاءاللہ. چلیں بھائی کلام بھی سن لیتے ہیں ماشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جابانا دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا بے خود کیے دیتے ہیں. اتنا تو کرم کرنا ہے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا ہے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو یا رسول اللہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، بے خود کیے دیتے ہیں. جی چاہتا تو میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا تو میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں. درشن کا تو درشن ہو، درشن کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ بے خود کیے دیتے ہیں. پینے کو تو پی لوں گا بس ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا بس ذرا سی ہے. اجمیر کا ساقی ہو، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میخانہ بے خود کیے دیتے ہیں. کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی. اب رخ کو چھپا بیٹھے، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ بے خود کیے دیتے ہیں. بے دم میری قسمت میں ٹکڑے ہے اسی در کے، بے دم میری قسمت میں
ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सब क्या मिलकर बोलेंगे? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हसन भाई कमाल कर दिया, बड़े अच्छे अंदाज से आपने कुरान की तिलावत भी की और बड़ा प्यारा कलाम भी पढ़ा माशाअल्लाह। अल्लाह आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए माशाअल्लाह। तशरीफ़ रखें। प्यारे बच्चों, हमारा जो सिलसिला है उसके हवाले से मैंने अर्ज़ किया ही है कि इसके कितने सेगमेंट होने वाले हैं, 5 सेगमेंट होने वाले हैं और माशाअल्लाह बड़े प्यारे प्यारे सेगमेंट हैं। हम इसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तैयबा को हम जिक्र करने वाले हैं और सुनने के लिए इंशाअल्लाह जमा हुआ करेंगे। ठीक है, जो प्यारे बच्चे हमें स्क्रीन पर देख रहे हैं उनसे भी अर्ज़ करूँगा कि आप भी अव्वल ता आखिर रहें शरीक हमारे प्रोग्राम में, आप भी स्क्रीन के करीब आ जाएं, आवाज़ को थोड़ा सा हल्का सा बुलंद कर दें ताकि आप अच्छे अंदाज से उसको सुन सकें और एक घर पर माहौल भी बना लें और अच्छे अंदाज से बैठ जाएं कि भाई कोई एक महफिल सज रही है, आका अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है और जो इस तरह करेगा इंशाअल्लाह अदब के तकाज़े को पूरा करेगा, अदब का ख्याल रखेगा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करेगा तो ज़रूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत उस बंदे पे पड़नी है और उसका बेड़ा पार हो जाना है इंशाअल्लाहुल करीम। प्यारे बच्चों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो बहुत अज़मत वाली ज़िंदगी है। कैसी ज़िंदगी है? अज़मत वाली ज़िंदगी है। अल्लाह ने आपको सबसे नुमाया बनाया है। क्या बनाया है? सबसे नुमाया बनाया है और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जन्नत के दरख्तों के पत्तों पर लिखा हुआ है और माशाअल्लाह अर्श पे भी आका अलैहिस्सलाम का नाम अल्लाह तबारक व तआला के नाम के साथ लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, अल्लाह ने आपको अपना हबीब बनाया, आपकी शान व शौकत सबसे अफजल है, आपकी ज़िंदगी सबकी ज़िंदगियों से अफजल है, आपके इरशादात सबके इरशादात से अफजल है और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो किताब नाजिल की गई वो भी सब किताबों से अफजल है। ठीक है, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शहर में है वो शहर सबसे अफजल है। अफजल है। वो कौन सा शहर है? मदीना। कौन सा शहर है? कौन सा शहर है? मदीना मुनव्वरा। माशाअल्लाह, वो शहर है मक्का और मदीना वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। हमारे नबी जहाँ पर तशरीफ फरमा है वो मदीना है और वो मदीना कौनैन का ताज है ना जी। वो कौनैन का क्या है? ताज है। ताज है। प्यारे बच्चों, सबसे अफजल शहर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो वो अजीम शख्सियत, वो अजीम अफजल जिनसे निस्बत रखे चीज वो अफजल हो जाती है। क्या हो जाती है? वो अफजल हो जाती है। यानी हमारे नबी से जो निस्बत चीज रखेगी वो क्या हो जाएगी? अफजल हो जाएगी। और इसी तरह हम किससे निस्बत रखते हैं? हमारे नबी आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो यूं आका की उम्मत किन से अफजल हुई? तमाम नबियों की उम्मतों से। ठीक है, तमाम नबियों की उम्मतों से पहले जन्नत में कौन जाएंगे? आका अलैहिस्सलाम और आका की उम्मत जाएगी। प्यारे बच्चों, हमें अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बड़ी नेमत अता फरमाई है। आका करीम हमें अता फरमा दिए गए, रहमत आलम बनाकर हमारे यहाँ दुनिया में तशरीफ फरमा हुए और हमें अपनी बरकतों से माला माल फरमाया। तो प्यारे बच्चों, हम आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को इंशाअल्लाहुल करीम डिस्कस करेंगे कि हमारे आका अलैहिस्सलाम किस तरह ज़िंदगी को गुजारते थे। देखें प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को बनाया और इंसान और जिन्नात को पैदा फरमाया। किसको पैदा फरमाया? इंसान और जिन्नात को। इंसान को। ठीक है, तो इसके हवाले से इंशाअल्लाहुल करीम आज का हमारा टॉपिक रहेगा हमारे सेगमेंट में। तो चलें, अब बहुत देर हो गई गुफ्तगू करते हुए। अच्छा, ये करनी भी ज़रूरी थी क्योंकि प्रोग्राम का क्या रूट है आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम अपने पहले सेगमेंट को शामिल करते हैं जिसका नाम है द लाइफ ऑफ। क्या नाम है? द लाइफ ऑफ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, द लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है। प्यारे बच्चों, अब हम समझते हैं कि अल्लाह ने जिन्नात और इंसानों को पैदा फरमाया। वो क्यों पैदा किया? अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात को और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। किस लिए फरमाया? इबादत के लिए। इबादत के लिए पैदा किया। और प्यारे बच्चों,
آپ شیطان لعین کو جانتے ہوں گے، جی کیونکہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، اور دشمن کی پہچان ہونا ضروری ہے، دشمن کو جاننا بھی ہونا ضروری ہے کہ بھئی دشمن سے بچاؤ کرنا ہے تو دشمن کون ہے اس کا بھی پتہ ہونا ضروری ہے۔ تو دشمن ہے، قرآن نے بتا دیا کون دشمن ہے؟ شیطان شیطان۔ بتایا کس نے؟ قرآن قرآن نے بتا دیا۔ تو پیارے بچوں، شیطان دشمن ہے، اور اللہ نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ جنات کا ایک کام ہے، ایک مقصد، ایک موٹیو ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ اللہ کے راستے پہ چلنے والے لوگوں کو اللہ کے راستے سے جدا کر دینا۔ کیا کام ہے؟ اللہ کے راستے سے چلنے والے لوگوں کو اللہ کے راستے سے جدا کر دے، جدا کر دینا۔ اور پیارے بچوں، اس طرح اس کا یہ کام ہے، اس کا یہی ایک شب و روز کا یہی یعنی کام لگا ہوا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے؟ نیک لوگوں کو بھٹکاتا ہے اور ان کو بہکاتا ہے، اور اللہ کے راستے پہ چلنے سے ان کو منع کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یوں شیطان سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اپنے پیغامات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اپنی وحدانیت کو پہچانوانے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا، اور آپ سے پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ کو دنیا میں بہت سارے انبیاء یہ دنیا میں تشریف لائے، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سنایا اور برائی سے منع کیا، نیکی کی طرف بلایا اور اسلام کی دعوت کو پیش کیا۔ سمجھ رہے ہیں بات میری آپ؟ تو دنیا بنائی، انسان بنائے، مقصد انسان کا کیا؟ عبادت کرنا۔ ان کو بہکاتا کون ہے؟ شیطان۔ اب شیطان کے جال سے بچانے کے لیے کن کو بھیجا؟ نبیوں کو بھیجا، ہے نا، انبیاء کو بھیجا۔ تو یوں پیارے بچوں، انبیاء والمرسلین، انبیاء یہ آتے رہے، اور یہ وقتاً فوقتاً الگ الگ قوموں میں الگ الگ جگہوں پر اتارے جاتے اور اللہ کا حکم سناتے۔ کیا سناتے؟ اللہ کا حکم۔ ہاں پیارے بچوں، اللہ کا حکم سناتے، اور سب سے آخر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ کون لائے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہمارے پروگرام کا بھی نام کیا ہے؟ ہمارے نبی، آخری نبی، ہمارے نبی، آخری نبی، ہمارے نبی، آخری نبی، ہمارے نبی۔ آخری نبی۔ تو پیارے بچوں، کن کو تشریف یعنی کون تشریف لائے آخر میں؟ ہمارے نبی۔ ہمارے نبی لے کر آئے۔ اور پیارے بچوں، جب ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، تو آپ کے تشریف لانے سے پہلے کئی واقعات ایسے ہوئے کہ جن کی وجہ سے معلوم چلا، پتہ چلا کہ جلد اللہ کے رسول جو آخری رسول ہیں وہ تشریف لانے والے ہیں۔ کون لانے والے ہیں؟ آخری رسول تشریف لانے والے۔ ہاں، تو پیارے بچوں، جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے جو انبیاء کرام کی تعلیمات تھی، لوگوں نے ان باتوں کو بھلا دیا تھا۔ کیا کر دیا تھا؟ بھلا دیا تھا۔ یعنی انبیاء آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے انبیاء کرام تشریف لائے، تو آنے کے بعد پیارے بچوں انہوں نے کیا کیا؟ نیکی کی دعوت دی، ہے نا، اسلام کی دعوت دی۔ جب انہوں نے دعوت دی تو کچھ لوگوں نے یعنی کیا کیا؟ ان کی تعلیمات کو روک دیا، ان کو ماننے سے انکار کر دیا، یا ان کو بھلا بیٹھے اور برائیوں میں پڑ گئے، چوری میں پڑ گئے اور دیگر خرافات میں پڑ گئے۔ دنیا بھر میں برائیاں عام ہو گئیں، عرب شریف میں بھی برائیاں پھیل گئیں، لیکن وہ برائیاں کون سی تھیں جو عرب کے لوگوں میں پائی جاتی تھیں؟ وہ کیا کرتے تھے، ہے نا، ایسی کون سی باتیں تھیں جس طرف شیطان ان کو بلاتا تھا اور شیطان نے ان لوگوں کو برائیوں میں لگا دیا تھا؟ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے پروگرام کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سنیں گے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو سنیں گے۔ تو آج ہم اپنے اس پروگرام کے اندر یعنی سیکھیں گے کہ انسان اور جنت کو پیدا کرنے کا کیا اصلی مقصد ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو وہ بتا دیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور تمام انسانوں کا جو مقصد تھا وہ انسانوں کو بتا دیا گیا کہ کیا مقصد تھا؟ عبادت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے انسانوں کو پیدا کیا گیا، اور انبیاء کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، انسان اور جنات کو پیدا کرنے کا اصل مقصد اللہ پاک کی عبادت کرنا ہے۔ اس مین مقصد میں لوگ کامیاب ہو جائیں اور برائیوں سے بچ جائیں،
ان کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے مختلف انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا، اور جو برائیاں عام تھی خاص طور پر عرب کے لوگوں میں، وہ کیا تھیں؟ ظلم کرنا، ٹھیک ہے، لڑائیاں کرنا، ہے نا، ظلم کرنا، کسی کو پریشان کر دینا، لڑائیاں کرنا، جوا کھیلنا جو کہ حرام ہے، شراب پینا۔ ایسے وقت میں اللہ نے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ مدینہ عرب شریف میں، ہماری یعنی ہدایت کے لیے کہاں بھیجا؟ دنیا میں بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ دنیا میں بھیجا۔ دنیا میں بھیجا۔ اور پیارے بچوں، آپ کی ولادت سے پہلے بھی بہت سی ایسے واقعات ہوئے ہیں جو واقعات اس بات کی خوشخبری دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ تشریف لے کر آنے والے ہیں۔ کون؟ آپ صلی حبیب اللہ خدا علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آنے والے ہیں۔ ان واقعات کو ہم انشاءاللہ الکریم اگلے پروگرام میں اور اگلے ایپیسوڈ کے سیگمنٹ کے اندر ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج ہم نے کیا سیکھا کہ دنیا اللہ نے بنائی، انسانوں کو پیدا کیا اور ان کا مقصد کیا ہے، جناتوں کو پیدا کیا ان کا مقصد کیا ہے، اور ان کی ہدایت کے لیے کن کو بھیجا گیا ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، شیطان کون ہے؟ جو ہم کو بہکاتا ہے، ہم نے یہ سن لیا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں جو ہمارا سیگمنٹ ہوگا جس کا نام ہے دا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر ہم سیکھیں گے اور سنیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، وہ کیسے ہوئی، کیا واقعات تھے، ہے نا، کیا موقع تھا۔ انشاءاللہ اس کے حوالے سے ہم سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ الکریم، ہمارا پہلا سیگمنٹ مکمل ہو چکا ہے جس کا نام کیا تھا؟ دا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اب ہمارا دوسرا سیگمنٹ اسٹارٹ ہوگا جس کا نام کیا ہے؟ گولڈن ورڈز، دا گولڈن ورڈز۔ اس میں کیا ہونے والا ہے؟ کیا ہوگا بتائیں جی؟ مائک ہے آپ کے پاس تو لے لیں بھائی، حسان بھائی مائک دے دیجئے۔ اس میں ہمارے نبی کے پیارے پیارے ارشادات سنائیں گے، سنیں گے، اور ان کو دنیا نے گولڈن ورڈز کیسے مانا، کیونکہ سائنسی تحقیقات ہے، سائنس بہت آگے بڑھ چکی ہے نا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات ہیں، آپ کے جو ورڈز ہیں، جو ہمارے لیے گولڈن بنے ہیں، اگر ہم ان پر عمل کرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ الکریم ہمیں کیا ملے گی؟ نیکیاں ملیں گی، ثواب ملے گا، اور ہمیں دنیاوی فوائد بھی ملیں گے۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے نعمان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، آج آپ ہمیں کون سے گولڈن ورڈز انشاءاللہ سنائیں گے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان انشاءاللہ سنائے گے۔ چلے ماشاءاللہ بھائی، توجہ سے سننا ہے بچوں، آپ کو کیسے سننا ہے؟ توجہ سے سننا ہے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ دی گولڈن ورڈز، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی وضو کرتا ہے تو چہرہ دھونے سے چہرے کے، ہاتھ دھونے سے ہاتھ کے، اور سر کا مسح کرنے سے سر کے، اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مغربی ممالک میں مایوسی یعنی ڈپریشن کا مرض ترقی پر ہے، دماغ فیل ہو رہا ہے، پاگل خانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، نفسیاتی امراض کے ماہرین کے یہاں مریضوں کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مغربی جرمنی میں ڈپلومہ ہولڈر ایک فزیوتھراپسٹ کا کہنا ہے کہ مغربی جرمنی میں ایک سیمینار ہوا جس کا موضوع تھا مایوسی یعنی ڈپریشن۔ ڈپریشن کا علاج ایڈوائس کے علاوہ اور کن کن طریقوں سے ممکن ہے؟ ایک ڈاکٹر نے اپنے مقابلے میں یہ حیرت انگیز انکشاف کیا کہ میں نے ایک ڈپریشن کے چند مریضوں کو روزانہ ہاتھ پیر اور منہ دھوتے ہوئے دیکھا۔ کچھ عرصے بعد ان کی بیماری کم ہو گئی۔ پھر ایسا ہی مریضوں کے دوسرے گروپ کو روزانہ ہاتھ پیر اور منہ دھلائے تو معلوم ہوا کہ ان کی بھی بیماری کم ہو گئی۔ یعنی ڈاکٹر نے اپنے مقابلے کے آخر میں اعتراف کرتا ہے کہ مسلمانوں میں مایوسی کا مرض کم پایا جاتا ہے کیونکہ وہ دن میں کئی بار ہاتھ منہ اور پیر دھوتے ہیں، یعنی وضو کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیں بچوں، ہم نے چھوٹا سا ایک پیکیج یہ شامل کیا ہے جس کا نام ہے دا گولڈن
اب یہ دا گولڈن ورڈز کون سے تھے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو منہ دھوتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ، ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھ کے گناہ، اور وہ سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ، اور جو پیر دھوتا ہے تو اس کے پیر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اب جیسا کہ بتایا گیا کہ مغربی ممالک کے اندر کیسا ہوتا ہے، مطلب وہاں کی ایک رپورٹ کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ ڈپریشن کے مریض زیادہ پائے جاتے ہیں، پاگل خانے زیادہ ہیں، اور وہاں پر پاگل ہونے کے امکانات زیادہ مل رہے ہیں۔ اچھا، اس کا ایک یعنی ایک صلی اللہ علیہ محمد ایک سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ چیز کم پائی جاتی ہے کہ وہ ڈپریشن کے شکار ہو جائیں، ہے نا، خیالاتی پلاؤ جس کو بولتے ہیں نا وہ کم بناتے ہیں، اور ذہنی طور پر جو بیمار ہو جاتے ہیں نا وہ کم پائے جاتے ہیں کن میں؟ مسلمانوں کے اندر۔ اور اس نے اپنی تحقیق کے مطابق بتایا کہ میں نے، یعنی وہ جو ایک ڈاکٹر ہے اس نے بتایا ایک تحقیق کے مطابق کہ میں نے اپنے مریضوں پر ایک عمل کیا، اور وہ عمل یہ تھا کہ ان کے میں چہرے دھلاتا، ان کے ہاتھ دھلاتا، یعنی ایک جو وضو ہوتا ہے نا اس انداز پہ اسی طریقے کے مطابق ان کو، یعنی میں اپنے یعنی اپنی زبان میں کہیں تو وضو، اور ان کی زبان میں بولیں تو وہ منہ پیر دھلا دیتے تھے، اور دن میں کتنی مرتبہ دھلاتے تھے؟ 5 مرتبہ دھلاتے تھے۔ تو اس سے کیا ہوتا تھا بچوں؟ اس ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ مریض صحیح ہونے لگے۔ کیا ہونے لگے؟ صحیح ہونے لگے، اور ان کی جو بیماری تھی وہ کئی حد تک کم ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب پیارے بچوں یہ گولڈن ورڈز بنے نہیں بنے؟ جی بنے۔ کیسے بنے؟ آپ تشریف رکھیں، ماشاءاللہ کیا بات ہے، بڑے پیارے آپ نے گولڈن ورڈز ہمیں بتائے ہیں۔ بچوں کیسے بنے گولڈن ورڈز آپ بتائیں گے؟ جی مصطفیٰ بھائی، یہ گولڈن ورڈز کیسے بنے؟ یعنی گولڈن ورڈز ہم ان کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس میں وضو کا ذکر ہے اس لیے۔ چلیں اور کوئی بتائیں گے؟ وضو کا ذکر ہے، حارث بھائی آپ بتائیں۔ وضو کی وجہ سے ہمیں بیماری نہیں ہوتی ہے۔ چلیں مائک لے لیں ایک بار پہلے، ہے چلیں لے لیں پھر بھی لے لیں۔ جی وضو کی وجہ سے ہمیں بیماری نہیں ہوتی ہے۔ چلیں یہ بھی اچھا ہے، وضو کی وجہ سے ہمیں بیماری نہیں ہوتی، لیکن گولڈن ورڈز کیوں کہہ رہے ہیں ہم انہیں؟ جی مائک دیں ان کو۔ اچھا سیدھے ہاتھ سے لینا اور سیدھے ہاتھ سے دینا ہے۔ جی گولڈن ورڈز کیوں کہتے ہیں ہم ان کو؟ کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جی ہاں، ان کا جواب درست ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور سائنس نے اس کو آج مان لیا ہے کہ وضو کرنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ تو پیارے بچوں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وضو کرنا چاہیے، رہنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم نماز پڑھتے رہیں گے تو ہم سے بیماریاں دور ہوتی رہیں گی، ہے نا، گناہ جھڑتے رہیں گے، انشاءاللہ ہم نیک بن جائیں گے، پاک ہو جائیں گے اور صاف ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ ہمارے پروگرام کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی آخری نبی، ہمارے نبی آخری آخری نبی۔ اچھا ہم کیوں کہتے ہیں ہمارے نبی آخری نبی؟ جی بلال بھائی آپ بتائیں۔ ہمارے پروگرام کا نام ہے ہمارے نبی آخری نبی، تو ہمارے نبی تو ہمارے نبی، لیکن آخری نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ان کا جواب صحیح ہے؟ جی۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی، ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی، عاصیوں کا آسرا سب سے آخری نبی، اعتقاد فاطمہ سب سے آخری نبی، ہے یقین عائشہ سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی، اولیاء نے بھی کہا۔ سب سے آخری نبی، ارے بچہ بچہ بول اٹھا، سب سے آخری نبی،
नबी, बच्चा बच्चा बोल उठा, सबसे आखिरी नबी, है अकीदा रजा, सबसे आखिरी नबी, नारा है तार का। सबसे आखिरी नबी। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है भाई, बड़ा जोश आपके अंदर नजर आ रहा है। प्यारे बच्चों, ये बात हमें अपने अंदर बिठा लेनी है और अपने दिमाग में इसको नक्श कर लेना है कि हमारे नबी क्या हैं? आखिरी नबी, आखिरी नबी हैं, अव्वल भी हैं और आखिरी है, आखिर भी हैं। अब हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा, नहीं आ सकता और नहीं आने वाला। और जो ये अकीदा रखे वो पक्का मुसलमान नहीं है, नहीं है, वो ईमान से खारिज हो जाता है जो इस अकीदे को नहीं रखता है। यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, ये हमें मानना है और हमें इसी पर मजबूत थमे रहना है। ठीक है बच्चों, हमारे नबी क्या हैं? आखिरी नबी, आखिरी नबी हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, सलामत रखें। प्यारे बच्चों, अब हमारा कौन सा सेगमेंट स्टार्ट होने वाला है? एक्टिविटी देख लें, तीसरा सेगमेंट कौन सा था बताएं, कौन सा था भाई? एक्टिविटी। कुछ सवालात भी कर लूं आपसे, आप जवाबात दे देंगे? जी चलें, पहले मैं एक सेगमेंट कर लेता हूं, फिर इंशाल्लाह आपसे सवाल करूंगा। हंजला भाई भी सवाल के जवाबात देते हैं माशाल्लाह। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए हम अपना अगला सेगमेंट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है तज़किरा कुछ खास लोगों का। क्या नाम है? तज़किरा कुछ खास लोगों का, तज़किरा कुछ खास लोगों का। माशाल्लाह। चलें प्यारे बच्चों, आज हम तज़किरा ऐसे खास लोगों में से एक खास शख्स का करने वाले हैं जिनका नाम हजरते क्या हो सकता है बताएं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चले, उनका तो जिक्र है लेकिन उनके साथ कोई रिलेशन में ऐसा यानी ऐसी मुबारक शख्सियत है जिनका तज़किरा हम करेंगे। जी बताएं, माइक दें अनस भाई को। हजरत अबू बकर सिद्दीक। आप क्या कहते हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक। क्या बात है भाई, माशाल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का हम क्या करने जा रहे हैं? तज़किरा कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, हिजरत का पहला साल जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना तशरीफ लाए, यानी तशरीफ ले जाने के लिए आपने सफ़र फरमाया, हिजरत फरमाई, उस वक्त बहुत से वाक़यात पेश आए। उनमें से एक वाक़या गारे सौर का भी है। कौन सी गार का है? गारे सौर का एक वाक़या है कि जब हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक का हुक्म पाकर अपने साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर हिजरत मदीना के लिए रवाना हुए और हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात भर अपने पैरों की उंगलियों पर चलते रहे ताकि कदमों के निशान ना साबित हों, जिसके सबब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमैन मुबारका में, यानी आपके जो कदम हैं उनमें जख्म आने लगे। क्या आने लगे बच्चों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगलियों के बल चल रहे थे। और कौन सा सफर है वो? गारे सौर। हिजरत मदीना। हिजरत किसको बोलते हैं? सफर करने। एक जगह से दूसरी जगह जाने को हिजरत बोलते हैं। ठीक है, तो हिजरत आपकी हिजरत का सफर था और आप गारे सौर की तरफ जा रहे थे। और किस तरह चल रहे थे? उंगलियों से चल रहे थे बच्चों। यूं आपके पैर जख्मी हो गए, मुबारक पैर, वो पैर जिनकी खाक की अजमत, वो मुबारक पैर कि जिसमें ठोकर लग जाए वो अजमत वाला पहाड़ बन जाए, है ना, वो मुबारक पैर थे और वो प्यारे बच्चों जख्मी हो गए थे। अल्लाह, जब हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आपके कदमों की तकलीफ देखी तो आपको कंधे पर उठा लिया। क्या कर लिया? कंधे पर उठा लिया। किसने उठाया? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। किसको उठाया? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कंधों पर उठा लिया और गार के करीब ले गए, वहां आपको उतारा, फिर अर्ज किया, यानी गार के करीब उतारा और अर्ज करने लगे कि पहले मैं गार में जाता हूं, अगर कोई चीज होगी तो आपसे पहले मुझे नुकसान पहुंचा देगी। क्या कर देगी? यानी आप सेफ रहेंगे और आपकी जान मेरी जान से अफजल है, अजमत वाली है, आला है, तो आका आप ना जाएं, मैं उस गार के अंदर जाता हूं और जाने के बाद मैं उसका एक राउंड लगाता हूं
اور دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی موذی جانور تو نہیں ہے یا کوئی پریشانی آپ کو پہنچے تو وہ میں دیکھ کے آتا ہوں. ماشاءاللہ کیا شان ہے ہمارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور آپ جب اندر گئے, آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے اور اسے اچھی طرح صاف کیا اور غار میں موجود تمام سوراخوں کو ایک کپڑے کے ذریعے بند کر دیا, کوئی موذی یعنی شے یا پریشان جانور نہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس لیے آپ نے جتنے اس کے کونے تھے اس میں کپڑا لگا دیا تھا اور وہاں پر کوئی اب باہر جانور یعنی کوئی کیڑا مکوڑا باہر نہیں آنے والا تھا. تو آپ کو اٹھا کر غار میں لے گئے, یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ کندھے پہ اٹھایا اور آپ کو غار میں لے گئے. سبحان اللہ. اور سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے. سبحان اللہ, کیا دوستی ہے. البتہ غار میں ایک سوراخ باقی رہ گیا اور اسی میں سانپ تھا. کیا تھا بچوں؟ سانپ. اللہ اکبر. اب دیکھیں یہ عظمت والے نبی جن کا نام جنت کے پتوں پر لکھا ہو, جن کا نام اللہ کے نام کے ساتھ عرش پر لکھا ہو, جن کے نام کے صدقے اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما دیتا ہو, جن کے نام کے صدقے اللہ تبارک و تعالی بارش برسا دیتا ہو, جن کے نام کے صدقے اللہ پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کر دیتا ہو, وہ عظیم شخصیت کیسی پریشانی اٹھا رہی ہے نا. آپ کے پیر سوج گئے اور یہ کس کی خاطر؟ ظاہر ہے ہم لوگوں کی خاطر, ہماری ہدایت کی خاطر, ہمیں نیک بنانے کی خاطر, گناہوں سے بچانے کی خاطر آپ نے ہجرت کی نا. تو پیارے بچوں, اور اس جو یعنی جو ایک سوراخ باقی تھا اس میں کیا تھا؟ سانپ تھا. اب اسی غار کے اندر ہمارے نبی بھی ہیں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں, اور اس غار کے اندر سانپ بھی ہے. اللہ اکبر. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈر ہوا کہ کہیں کوئی یعنی اس میں سے شے نہ نکلے جو پریشان کرے یا نقصان پہنچا دے, نکل کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائے. انہوں نے اس پر اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ دی. کیا رکھ دی؟ پاؤں کی ایڑی یا اس کا انگوٹھا رکھ دیا, یعنی ایک پاؤں کا حصہ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھ دیا. تو اس سوراخ میں موجود سانپ نے آپ کے پاؤں پر ڈس لیا. آپ نے بالکل حرکت نہیں کی بچوں. کیا نہیں کی؟ حرکت نہیں کی آپ نے, تاکہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے آرام میں دخل نہ پیدا ہو جائے, آپ کو آرام سے بیداری نہ ہو جائے. تو بچوں, مگر تکلیف کے سبب آنسو جھلک پڑے. اب سانپ کاٹتا ہے بھائی تو تکلیف تو ہونی ہوتی ہے, اس میں ایک زہر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو تکلیف اتنی ہوئی کہ آپ کی آنکھوں سے کیا آنے لگے؟ آنسو آنے لگے. تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نرم و نازک مبارک رخسار کے بوسے پر یعنی وہ آنسو بوسے لینے لگے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر وہ آنسو گرنے لگے. پیارے بچوں, تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہو گئے. کیا ہو گئے؟ بیدار. یعنی آپ آرام فرما رہے تھے, سو رہے تھے, بیدار ہو گئے اور فرمایا کہ اے ابو بکر کیا بات ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, سانپ نے ڈس لیا ہے. کیا کر لیا ہے؟ سانپ نے ڈس لیا ہے. ابھی دیکھیں وہ حصہ جو ہے نا وہیں پر لگایا ہوا ہے, ابھی تک ہٹایا نہیں ہے کہ مجھے ڈسے تو ڈسے, میرے آقا کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. مجھے پریشانی ہو تو ہو, میرے آقا کو پریشانی نہیں ہونے چاہیے. میں مر جاؤں, مجھے تکلیف پہنچے, لیکن میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچے. یہ ایسی عظیم شخصیت جن کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں. بچوں, ان کی جو یعنی زندگی ہے نا, اس کو ہمیں بالکل نہیں بھولنا. آقا کے ساتھ ماشاءاللہ ان کا کیا رویہ تھا, کیسی محبت تھی, ہمیں یہ پڑھنی چاہیے. تو کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانپ نے ڈس لیا ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے بچوں کیا فرمایا؟ ہمارے نبی فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا, یعنی اے ابو بکر غم نہ کرو. کیا نہ کرو؟ غم نہ کرو, بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. سبحان اللہ. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر
یعنی سکون نازل کر دیا اور آپ بے چینی سے نکل گئے اور آپ کو قرار مل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس حصے پر اپنا لعاب دہن یعنی تھوک شریف لگایا تو فوراً آرام مل گیا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. وہ مبارک لعاب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے لگایا تو کیا ملا؟ آرام مل گیا. پیارے پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین, یہ ہم نے ملاحظہ کیا, ہم نے دیکھا بھی سنا ماشاءاللہ کہ وہ واقعہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کا پیش آیا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اللہ کریم ہمیں ان کی سیرت پڑھنے اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہمیں سچی پکی محبت کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں, اب میں نے آپ سے کیا کرنے, سوال. آپ جواب دیں گے؟ جی انشاءاللہ عز و جل دیں گے. جی انشاءاللہ. کچھ بچے ہمیں ایف جی این چینل پہ بھی دیکھ رہے ہیں, تو آپ سے بھی عرض کروں گا کہ آپ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. شامل ہونے کا طریقہ کار یہ ہے, جو آپ کو اسکرین پر کچھ نمبرز نظر آ رہے ہیں, آپ اس پر اپنی ویڈیوز بھی شیئر کر سکتے ہیں اور آپ اس پر اپنی ایک وائس واٹس ایپ کے ذریعے میں ریکارڈ کرا سکتے ہیں, جس کو انشاءاللہ الکریم ہم اپنے پروگرام میں چلانے کی کوشش کریں گے اور آپ بھی یوں ہمارے پروگرام کا ایک حصہ بن جائیں گے. انشاءاللہ ثواب آپ کو بھی ملے گا, ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو ملے گا, آپ کو بھی کچھ سیکھنے کو ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں, آپ سے سوال ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر روانہ تھے تو وہ کون سی غار تھی, اس کا آپ کو نام بتانا ہے. کیا کرنا ہے؟ نام بتانا ہے. غار کا. وہ کون بتائیں گے؟ سب کو پتا ہے؟ جی. حنزلہ بھائی آپ بتا دو نا, کیا کہتے ہو؟ نہیں, کون سی تھی؟ سب کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں. مصطفیٰ بھائی آپ بتا دو. چلو چلیں, عارض بھائی آپ بتا دیں, مائک دے دیں ان کو. لیجیے مائک لیجیے. کون سی غار تھی وہ؟ غار ثور. ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ کافی وقت بھی ہو چکا ہے اور اچھی اچھی باتیں بھی ہم نے سن لی ہیں. ہمارا پروگرام اب اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. ہمارا اگلا جو سیگمنٹ ہے ہم اس کو بھی شامل کرتے ہیں, جس کا نام کیا ہے؟ ایکٹیویٹی. اس میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ میں دکھاؤں کچھ کر کے؟ کیا کہتے ہیں؟ جی. صحیح ہے. جی. چلیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کو, یعنی تیسرا تو ہو چکا ہے, اپنے چوتھے سیگمنٹ کو اسٹارٹ کرتے ہیں, جس کا نام ہے ایکٹیویٹی. ماشاءاللہ. چلے میں آپ کو ایک بار کر کے دکھا دیتا ہوں یا بتا دیتا ہوں, ٹھیک ہے؟ صلی اللہ علیہ محمد. یہ ماشاءاللہ آپ ایک بورڈ دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے؟ دکھ رہا ہے بورڈ آپ کو؟ ایف جی این چینل کے ناظرین بھی ملاحظہ کر رہے ہوں گے کہ یہ بورڈ ہے اور بورڈ پر کچھ پنس وغیرہ لگی ہوئی ہیں. آپ نے کرنا کیا ہے, دیکھیں یہ تختیاں ہیں, اس پر کیا لکھا ہے؟ ہمارے نبی. ٹھیک ہے. اب میں ان کو تھوڑی سا مکس کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے؟ میں یہ والی بھی لے لیتا ہوں, ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ کتنی پیاری پیاری تختیاں لگ رہی ہیں نا. ہاں چلیں بھائی ماشاءاللہ میں کچھ تبدیلیاں کر رہا ہوں ان میں, اور یہ ایسے, یہ ایسے, یوں ایسے. تو بھائی تبدیلیاں ہو گئی ہیں لگ بھگ, ٹھیک ہے؟ آپ کو کرنا کیا ہے, ایک بچے کو بلایا جائے گا, جیسے یہ لکھا ہے اللہ کے آخری نبی, ٹھیک ہے؟ آپ کو ان جملوں کو یہاں پر ایسے لگانا ہے. یہ پہلا لگا دیا, دوسرا لگا دیا اور تیسرا لگا دیا. ایسے جملہ بنانا ہے. کیا کرنا ہے؟ جملہ بنانا ہے. آپ کو پھر یہ تیسرا لگا دیں گے آپ, ٹھیک ہے؟ اور اچھے انداز سے لگانا ہے, اور ایسے بھی لگانا ہے تاکہ اسکرین پر بھی آپ کو کیا, آپ کو نہیں ایف جی این چینل کے ناظرین کو نظر بھی آتا رہے, ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے آپ ایکٹیویٹی؟ ٹھیک ہے, اس کو نیچے اتار دیتا ہوں میں, ہے نا. صلی اللہ علیہ محمد. جی کون آئیں گے سب سے پہلے بھائی؟ حنزلہ بھائی کو اگر بلایا تو ان کے لیے تو پھر ٹیبل وہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا حنزلہ بھائی کے لیے, ہے نا حنزلہ بھائی؟ چلے مصطفیٰ بھائی ہاتھ اٹھا رہے, مصطفیٰ بھائی ہاتھ اٹھا رہے. ہاں چلیں بھائی, سب سے پہلے کون آئیں گے؟ بلال بھائی کو بلا لیتے ہیں. بلال بھائی سمجھ گئے آپ کیسی ایکٹیویٹی ہے؟ ٹھیک ہے, آپ لیفٹ سائڈ کھڑے ہو جائیں, ٹھیک ہے؟
آپ کو جملہ بنانا ہے, ٹھیک ہے. यहाँ से स्टार्ट. چلے رائٹ سائڈ آ جائیں, پھر تختیاں ہاتھ میں اٹھا لیں ساری, اور جملہ بنانا ہے آپ کو. انہوں نے لگایا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیا لگایا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آگے کیا ہو سکتا ہے بھائی؟ ڈھونڈے, جلدی جلدی ڈھونڈے, ڈھونڈیے ڈھونڈیے, جلدی جلدی ڈھونڈیے. کیا لگایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سب کی زندگی سے افضل ہے. جی آپ اپنی جگہ پر آ جائیں. مکمل ہو گیا آپ کا جملہ؟ چلیں بیٹھ جائیں آپ. ایف جی این چینل کے ناظرین آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا, انہوں نے 3 تختیاں لگائی ہیں اور اس تختی پر لکھا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب کی زندگی سے کیا ہے؟ افضل ہے. تو ان کا جواب کیا ہے؟ سبحان اللہ, بلال بھائی کمال کر دیا آپ نے, ماشاءاللہ. جواب آپ نے لگا کر درست کر دیا, ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں, اس سے میسج کیا مل رہا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے افضل ہے, سب کی زندگیوں سے افضل ہے, ماشاءاللہ. جی اب کون آئیں گے؟ کون آئیں گے بھائی؟ ٹیم کی باری. ارے ٹیم تو آپ کی ایک ہی ٹیم ہے پوری, بس میں بھی آپ کی ٹیم ہی میں ہوں. کون آئیں گے بتائیں؟ مدثر بھائی, حسان بھائی, حسان نام ہے, حسنین. مائک دیں حسنین بھائی کو. حسنین بھائی آپ آ جائیں, آ جائیں, مائک لے کر آ جائیں. مائک رکھ دیجیے گا, جب بولنا ہوگا مائک میں بول دیجیے گا. نیچے رکھ دیجیے. بنا لیں گے آپ جملہ؟ اردو آتی ہے آپ کو؟ نہیں آتی؟ چلیں بھائی, تو آ جائیں. آپ ایسے کریں, آپ ادھر آ جائیں. تو مصطفیٰ بھائی آپ بنا لیں گے؟ کون بنائیں گے بتائیں؟ چلیں آپ آ جائیں. احمد رضا, احمد رضا نام ہے, کیا نام ہے آپ کا؟ احمد رضا بھائی, ماشاءاللہ. آ جائیں آپ. آپ کو کیا بنانا ہے؟ جملہ بنانا ہے, ٹھیک ہے جی, بنائیں, ماشاءاللہ. اب دیکھتے ہیں بچوں ان کے لیے کون سا جملہ ہے جو ان کو بنانا ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے لگایا اللہ کے آخری, کیا لگایا؟ اللہ کے آخری. ہاں, اللہ کے آخری. دیکھیں بھائی, جو لگا دیا نا آپ نے ایک بار, وہ لگا دیا, ٹھیک ہے. یہ ایک آپشن دے دیں گے, چلو جب نہیں بنے گا نا تو دے دیں گے, ورنہ آپ کو ایک بار لگانے کا موقع ملے گا اور اس کو آپ کو ہٹانا نہیں ہے. جی کیا لگا رہے ہیں اب دیکھیں. لگائیں لگائیں, دوسرا تیسرا دیکھیں. آپ کو کچھ ایسا ڈھونڈنا ہے جس میں ہے آئے. ڈھونڈیے ڈھونڈیے, کیا ہونا چاہیے؟ کچھ آپ کو لگ رہا ہے جی کیا ہونا چاہیے, لیکن بتانا نہیں ہے. ہاں, بس آپ اپنے اپنے دل میں رکھ لیں کیا ہونا چاہیے. حنزلہ بھائی آپ پہنچ گئے, حنزلہ بھائی کو مائک دیں. سیدھے ہاتھ سے لینا بھائی, دیکھو الٹا ہاتھ سے کون لیتا ہے؟ اچھا بچہ لیتے ہیں. اچھے بچے نہیں لیتے, گندے بچے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اچھے بچے کس ہاتھ سے لیتے ہیں؟ سیدھے ہاتھ سے. سیدھے ہاتھ سے. اور آپ کون ہیں؟ اچھے بچے. اچھے بچے تو کس ہاتھ سے لیں گے؟ سیدھے ہاتھ سے. سیدھے ہاتھ سے لیں گے, ٹھیک ہے. جی لگائیں بھائی, لگائیں تو دیکھیں تو کیا بن رہا ہے, ایک بار پڑھ کے لگا کر. احمد رضا بھائی کچھ تو لگاؤ, آپ تو رک گئے. چلیں بھائی آپ بیٹھ جائیں, دیکھتے ہیں کیا ہے. ہاں, احمد رضا بھائی نے لگایا ہے اللہ کے آخری ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں. دیکھیں جملہ تو اللہ کے آخری ہمارے نبی, ٹھیک ہے, اللہ کے بھی آخری, ٹھیک ہے, اللہ کے آخری ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جملہ تو انہوں نے بنا دیا ہے, کچھ بات سمجھ میں آ سکتی ہے, لیکن ان کا جملہ جو ہے نا وہ درست نہیں بنا ہے. کیا نہیں بنا ہے؟ درست نہیں بنا ہے, ٹھیک ہے. چلیں بھائی, یہ جملہ کیا ہونے والا تھا پتہ ہے؟ اللہ کے آخری نبی. میں بنا کے دیکھتا ہوں, میں بناتا ہوں, پھر بتاتا ہوں. ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں. اب یہ کیا جملہ ہو گیا؟ ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی ہے. اب یہ جملہ درست ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. احمد رضا بھائی نے ماشاءاللہ اچھی کوشش کی,
وہ ایک تختی انہوں نے آگے پیچھے کا کر دی جس کی وجہ سے ان کا جملہ درست یعنی مکمل نہیں ہو پایا، تو یہ جملہ مکمل ہو چکا ہے. چلے ان کا جواب درست اب مان لیا جاتا ہے. ماشاءاللہ. اب تیسرا کون بچہ آئے گا بھائی؟ بلال بھائی آئے تھے آپ ابھی؟ اب دوبارہ آنا ہے آپ کو؟ ارے بھائی دوسروں کو موقع دیجیے نا. جی حارث بھائی آپ آ جائیں. چلیں کیا جملہ بناتے ہیں آپ دیکھتے ہیں. اب کیا جملہ بن سکتا ہے بتائیں. پہلا جملہ بنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب زندگی سے سب کی زندگی سے افضل ہے. اور دوسرا جملہ بنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے. اللہ کے آخری نبی ہے. آخری نبی ہیں. اب کون سا جملہ بن سکتا ہے دیکھتے ہیں بھائی. بنانے والے حارث بھائی ہیں ماشاءاللہ. حنزلہ بھائی کون سا جملہ بن سکتا ہے بتائیں. مائک میں بتائیں. آپ تو مسکرا رہے ہیں بس. مائک میں بتائیں. نہیں معلوم. چلیں آپ بھی بنا سکتے ہیں کیا؟ اردو کم آتی ہے نا آپ کو. چلیں حارث بھائی نے پہلا ایک لگا دیا ہے جس کا نام ہے جس پر کیا لکھا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی جلدی لگا دیں آپ. سب نبیوں کے بھائی کسی کو کچھ نہیں بولنا. ہاں کیا بات ہے. حارث بھائی نے لگا دیا ہے. آپ اپنی جگہ پر آ جائیں. اب انہوں نے جو لگایا وہ لگایا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کے سردار ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کے سردار ہے. ماشاء اللہ. ہمارے نبی آخری نبی بھی ہیں اور سب نبیوں کے کیا ہیں؟ سردار ہے. سردار ہے محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. ماشاء اللہ. پیارے بچوں یہ سیگمنٹ بھی ہمارا مکمل ہو چکا ہے. ایف جی این چینل کے ناظرین یہ سیگمنٹ ہمارا مکمل ہوا. آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. جلدی جلدی جائیں. جو نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے اس پر واٹس ایپ پر ویڈیوز بھی بھیجیں اور اپنی وائس بھی ریکارڈ کرائیں انشاءاللہ وقت مناسب پر. اگر آج نہیں تو اگلے ایپیسوڈ میں آپ کی وائس کو چلانے کی انشاءاللہ ہم ترکیب کریں گے اور آپ کو بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. چلیں اب اپنے لاسٹ سیگمنٹ کو اسٹارٹ کرتے ہیں جس کا نام ہے زندگی ایسے گزاریں. کیا نام ہے؟ زندگی ایسے گزارے. زندگی ایسے گزارے. ایسے گزاریں. پیارے بچوں زندگی کیسے گزارنی چاہیے آئیے میں آپ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ ہمارے نبی کیسے گزارتے تھے اور ہم کو کس طرح گزارنی ہے. حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفت بیان کرتے ہوئے آپ کی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نرم مزاج اور رحم دل تھے. کیا تھے؟ نرم مزاج اور رحم دل. اچھا نرم مزاج کس کو کہتے ہیں؟ کون بتائیں گے؟ آپ ہی بتائیں گے. جی احمد رضا بھائی کو مائک دیں. حنزلہ بھائی نے مائک لے لیا ہے. دے دیں ان کو. دے دیجئے. نہیں دیں گے؟ مائک دے دیجئے. احمد رضا بھائی نہیں معلوم. یہ ہے احمد رضا بھائی. اچھا چلے ماشاء اللہ. جی احمد رضا بھائی بتائیں. نرم دل یعنی سافٹ. ہاں سافٹ اچھے اخلاق والے نا. نارمل غصہ نہیں ہونے والے بلکہ نرم مزاج کے ہے نا. تو پیارے بچوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج اور رحم دل تھے. یعنی آپ کسی پر غصہ نہیں ہوتے تھے. آپ کسی کو جھڑکتے نہیں تھے ڈانٹتے نہیں تھے. پیارے بچوں ایک جگہ خود ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی اہمیت ان الفاظ میں بیان کی ہے کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جس چیز میں نرمی شامل ہو جائے. پیارے بچوں بہت اہم یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے. اس کو توجہ سے سننا ہے اور اس کو یاد بھی رکھنا ہے کہ جس چیز میں نرمی شامل ہو جائے وہ اسے سنوار دیتی ہے اور جس چیز میں سختی داخل ہو جائے اسے بگاڑ دیتی ہے. کیا کر دیتی ہے؟ اچھا جس چیز میں نرمی شامل ہوتی ہے اس کو کیا کرتی ہے؟ نرمی سدھار دیتی ہے. سدھار دیتی ہے سنوار دیتی ہے. اور جس کام میں نرمی نہ شامل ہو بگاڑ دیتی ہے اس کام کو. وہ کام بگڑ جاتا ہے. یعنی جس کام میں سختی آ جاتی ہے وہ کام بگڑ جاتا ہے نا. تو ہمیں کام کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ نرمی.
اچھا نرمی کیسے کریں گے؟ نرمی کیسے کریں گے بتائیں جی، کیسے کریں گے نرمی؟ آپ بتائیں. مائک لے لیجئے، مائک لے لیجئے. اپنے اخلاق کو نرم رکھنا، گفتگو نرم طریقے سے کرنا. اپنے اخلاق کو نرم رکھنا. اچھا مزاج دیکھیں کیسا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ جو اچھائی کرتا ہے ہم اس کے ساتھ تو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اچھا ہے. اچھا یہ جو ٹاپک ہے نا بڑا کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفیکلٹ بھی ہے نا سب کے لیے بھی، کئی لوگوں کے لیے. اچھا کئی لوگ اس پر عمل بھی کر لیتے ہیں. وہ کیا کہ دیکھیں عطر جو ہمیں لگا رہا ہے ہم نے اس کو پلٹے میں بھی عطر لگا دیا، تو یہ تو ہر کوئی کرتا ہے. کون کرتا ہے؟ ہر کوئی کرتا ہے. یعنی آپ سے میں محبت سے بول رہا ہوں، آپ بھی مجھ سے محبت سے بول رہے ہیں. جس دن میں نے آپ سے تھوڑا سا سختی سے بات کر لی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ بھی سختی سے بات کرنے لگ جائیں گے. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. پہلے تو ہمیں اولاً تو سب سے نرم مزاجی کے ساتھ بات کرنی ہے، اچھے اخلاق ان کے سامنے ظاہر کرنے ہیں، کیونکہ اچھے اخلاق ہمارے اسلام کے یعنی عطا کردے مدنی پھول ہیں کہ ہمیں اسلام میں بتایا جاتا ہے کہ ہمیں نرمی سے کیا کرنی چاہیے؟ گفتگو کرنی چاہیے. اچھا آپ گھر میں ہو والدین کے ساتھ اچھی گفتگو کریں، نرمی کریں. آپ کلاس کے اندر ہو وہاں پر بھی نرمی کریں اور غصہ نہ کریں، کیونکہ سختی جس چیز میں پائی جاتی ہے اس کو بگاڑ دیتی ہے. جی بگاڑ دیتی ہے، اور جس میں نرمی پائی جاتی ہے اس کو سدھار دیتی ہے. تو ہمیں اپنے ہر کام میں کیا داخل کرنی ہے؟ نرمی. کس کو نکالنا ہے؟ سختی کو. کس کو بلانا ہے؟ نرمی کو. کس کو بھگانا ہے؟ سختی کو. سختی کے. کریں گے انشاءاللہ. چلیں ماشاءاللہ. FGN چینل کے ناظرین ہمارا پروگرام ماشاءاللہ یہ اچھے انداز سے اب مکمل کی طرف بڑھ رہا ہے. وقت بھی اب ہو چکا ہے کہ ہم آپ سے یعنی رخصتی اور اجازت آپ سے لیں. جیسا کہ ہمارے پروگرام کے اندر آپ کو بتایا گیا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی طیبہ کا ہم تذکرہ کرنے والے ہیں، اور اس حوالے سے یعنی سیرت مصطفیٰ کے حوالے سے ہمارا پورا پروگرام رہنے والا ہے ماشاءاللہ. اسی طرح ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے بہت پیارے پیارے مدنی پھول بھی حاصل کیے، اور کچھ ایکٹیویٹی بھی بچوں کے درمیان کرائی گئی، اور بچوں کو بتایا گیا کہ ہمارے نبی کی زندگی کیا ہے اور ہمیں زندگی کیسی گزارنی چاہیے. بڑا ہی پیارا پروگرام ہے آپ کے لیے ہم لے کر آئے ہیں. اتنی محنت FGN چینل کی ٹیم آپ کے لیے کر رہی ہے، اور بڑا پیارا بڑا سندر پروگرام ہے. تو آپ سے بھی عرض کروں گا کہ ہر سنڈے کب؟ ہر سنڈے 4 بجے یہ انشاءاللہ پروگرام آن ایئر ہوگا، لائیو ہوگا. آپ اس کو ضرور دیکھیں، اس کی دعوت کو عام کریں، اور اپنی زندگی کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرح گزارنے کی کوشش کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئندہ پھر حاضر ہوں گے لے کر پروگرام ہماری دنیا اور نہیں معذرت ہمارا پروگرام کون سا ہے؟ ہمارے نبی آخری نبی. انشاءاللہ الکریم ہم پھر حاضر ہوں گے لے کر پروگرام ہمارے نبی آخری نبی. جزاک اللہ خیرہ. پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی. زیر کر پائیں گے کیا اس کو زمانے والے؟ زیر کر پائیں گے کیا اس کو زمانے والے؟ رب نے ہے اونچا کیا، رب نے ہے اونچا کیا ختم نبوت کا عالم